موضوع امن اور داعیے امن۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم دین اسلام ایک امن کا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے داعی ہیں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی کے ہیں۔ دین اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور دین اسلام میں زبردستی کی کوئی گنجائش موجود نہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہوتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امن و سلامتی کا گہوارہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن کے قیام کے لیے جو کاوشیں ہیں ان سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزمرہ زندگی میں سچائی، دیانتداری، حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیتے تھے اور خود بھی ان چیزوں پر عمل کرتے تھے، اور امن و سلامتی کی راہ میں حائل چیزوں جیسے ظلم، زیادتی، ناانصافی، جھوٹ، ایسی چیزوں سے کے پر گرفت رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے قیام کے لیے دوسرے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں۔ اسی طرح سنن ابن نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے جس سے دوسروں کو اپنی جان اور مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، جس سے مدنی معاشرے میں امن اور سکون کو فروغ ملا، اور وہ معاشرہ امن، سکون، محبت اور احساس شناسی کے جذبات کا گہوارہ بن گیا۔ مدینہ میں مختلف قبائل آباد تھے جن کا تعلق مختلف مذاہب سے تھا، اور اگر ان میں کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تو وہ جنگ کی صورت سے اختیار کر لیتا اور کئی سال تک وہ جاری رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد ان تمام قبائل کے درمیان ایک معاہدہ امن قائم کیا جس کا نام میثاق مدینہ ہے، اور اس معاہدے کی روح سے تمام قبائل کے اور تمام مذاہب کے معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق کو تحفظ ملا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جو کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان میں ایک معاہدہ امن تھا، جس میں جنگ بندی کی گئی اور بدامنی کی تمام صورتوں کا سدباب کیا گیا۔ جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو قریش مکہ نے مسلمانوں کے اوپر یلغار کر دی اور بہت سے جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی، اور مسلمانوں نے ان جنگوں میں امن و ایمان کے قیام کی خاطر ان سے اپنا دفاع کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑیں وہ امن و ایمان کے قیام کی خاطر لڑی تھیں۔ قریش مکہ نے مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر بہت طرح کے ظلم اور مصائب ڈھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو معاف کر دیا، اور وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور آپ کی اس عام معافی کے اعلان سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ داعی امن ہیں اور ہمیشہ امن کی خاطر کاوشیں کرتے رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔